رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، یہ طریقت حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. سوز صدیق و علی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب، ذرہ عشق نبی از حق طلب. مہمانان گرامی قدر، درس قرآن کی اس خوبصورت معتمد شان محفل میں ہم سب حاضر ہیں، اور آج ہم اس ہستی کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جس کے بارے میں میرے اور آپ کے عظیم مالک و خالق اور حسین رب نے جس ہستی کو صدیق کا لقب عطا فرمایا، جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے متقی نہیں متقین کا سردار قرار دیا، وہ ہستی جس کی صحابیت کا اعلان اللہ نے قرآن میں فرمایا، وہ ہستی جس نے اپنی زندگی کا ہر سانس اللہ کی الوہیت توحید کی بلندی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے ایک ایک لمحہ ثانیہ زندگی کا ایک ایک سانس اللہ اور اس کے نبی کے لیے صرف فرمایا، جس نے اپنی پوری دولت کو، اپنی آل کو، اپنے مال کو، اپنی زندگی کو دین کے لیے تج دیا. اور وہ ہستی ہے یار غار، یار مزار، تمام صحابہ کے متفق علیہ سردار حضرت سیدنا عبداللہ المعروف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ماہ مبارک جمادی الثانی، اس کی 22 تاریخ آپ کا یوم وصال ہے. اس لیے جب بھی ماہ جمادی الثانی آتا ہے تو امت مسلمہ پورے جذبے کے ساتھ، پورے محبت، عشق اور ولولے کے ساتھ اس بارگاہ کے اندر ارمغان عقیدت و محبت پیش کرتی ہے. نبی پاک نے پوری امت کو ارشاد فرمایا تھا کہ میری ساری امت پر ابو بکر صدیق کا شکریہ ادا کرنا لازم ہے.
اب جس کے شکریہ ادا کرنے کا حکم اللہ کا نبی دے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شکریہ اس کا ادا کیا جاتا ہے جو کوئی مہربانی کرے، جو احسان کرے۔ تو حضرت ابو بکر کا کس کس پہ احسان ہے؟ جس احسان کا بدلہ تو کوئی نہیں چکا سکتا، اظہار تشکر کے لیے پوری امت کی حضور نے ڈیوٹی لگائی۔ اسی لیے حضرت علامہ اقبال نے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ امن الناس بر مولائے ما کلیم اول سینائے ما۔ سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کہ میری پوری امت میں سے جس کے مجھ پر سب سے زیادہ احسان ہے وہ ابو بکر صدیق۔ نبی پاک حضرت ابو بکر صدیق کو یہ فرما رہے ہیں کہ صدیق میرا محسن ہے۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت علامہ نے اسی حدیث کو اپنے لفظوں میں کہا امن الناس، وہ عظیم ہستی جو پوری امت میں سب سے زیادہ احسان کنندہ ہے، اس کے لیے بر مولائے ما، ہمارے آقا، ہمارے سردار، ہمارے نبی، ہمارے مولا پر جس کے احسانات کلیم اول سینائے ما، آگے کہتے ہیں ہمت او۔ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی جو ہے ہمت او کشت ملت را چوں ابر، پوری امت اور ملت کا جو سوکھا ہوا کھیت تھا اس کے اوپر ابر بہار بن کر جو برسا ہے اس کا نام ابو بکر صدیق۔ کشت ملت را چوں ابر، پوری ملت، پوری امت، پورا دین کھیت کی طرح ہے اور اس کھیت کے اوپر برسنے والے بادل کا نام حضرت ابو بکر صدیق۔ کشت ملت راجو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، حق ادا کر دیا علامہ۔ ثانی اسلام، پہلی ہستی حضور کی ہے اسلام میں اور دوسری ہستی حضرت ابو بکر صدیق۔ ثانی اسلام، صرف اسلام میں دوسرا نہیں، ثانی اسلام۔ اور جب حضور اسی دین کی سرفرازی، سر بلندی کے لیے اپنے وطن چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، اپنا در چھوڑا، اپنے رشتہ دار چھوڑے، اپنا نگر چھوڑا تھا، تو وہ چھوڑنے والے، وہ قربانی دینے والے پہلے حضور تھے، دوسرے ابو بکر صدیق۔ ثانی اسلام و غار اور بدر میں جب پہلا معرکہ حق و باطل بپا ہوا، جس نے حق اور باطل کا ہمیشہ کے لیے فیصلہ کر دیا، جس نے ہمیشہ کے لیے کفر کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ کے رکھ دیا، ہمیشہ کے لیے اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا، وہ غزوہ بدر ہے۔ اور غزوہ بدر میں پہلی ہستی رسول کی ہے اور دوسری ہستی حضرت ابو بکر صدیق۔ ثانی اسلام و غار و بدر۔ اور پھر حضور جب مزار پاک میں تشریف لے گئے تو پہلے سرکار گئے پھر یار گئے۔ لیکن علامہ صاحب یہاں تک ٹھہرے تو ظاہر ہے آگے بھی کہا جا سکتا ہے ثانی اسلام و غار و بدر و قبر و حشر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن حضور صحابہ کی مجلس میں آئے، برسر مجلس تشریف لائے، اور کیفیت یہ تھی آپ کے آنے کی کہ دائیں ہاتھ میں حضرت ابو بکر کا بایاں ہاتھ تھا اور سرکار کے بائیں ہاتھ میں حضرت سیدنا عمر کا دایاں ہاتھ۔ اس طرح دونوں چل رہے ہیں نبی کے ساتھ، ہاتھ میں ہاتھ، دونوں چل رہے ہیں نبی کے ساتھ۔
اب کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، جب حضور آئے برسرے محفل تو جس کی نظر اٹھی اسی کے لبوں پہ تبسم آیا، جس نے دیکھا وہی خوشی سے مسکرایا کہ یہ چمکتے ہوئے ماہتاب آفتاب کے گرد بن کے حالا، کیا کمال ہے کملی والا۔ اب جس وقت ایسے چل کے سرکار آئے، اب ایسے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے تو دیکھنے والوں کے سینے میں منافقت کی تب بیماری نہیں تھی، تب کسی کے سینے میں بغض کے پھپھولے نہیں تھے، یا اس وقت یہ اندر کے کالے نہیں تھے۔ اس وقت سارے صحابہ تمام اہل بیت جلوہ گر ہے، اور حضور کے آنے کا انداز جو دیکھا سب نے تو سرکار ان کی آنکھوں، ماتھے، چہرے سے پہچان گئے کہ یہ اب تک کے محسوس کیا کر رہے ہیں۔ مسرتیں جو دیکھی ماتھوں پہ تو فرمایا تم ہمیں یہاں دیکھ رہے ہو، ہم وہ نہیں ہیں جو موڑ تک جائیں، ہم ایسے توڑ تک جائیں۔ لفظ کیا ہے؟ فرمایا ہَاكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا ہم قیامت کے دن مزار سے بھی اٹھیں گے تو ایسے ہی اٹھیں گے، ہم حشر میں بھی آئیں گے تو یاری ہو تو ایسی۔ ساتھ دینا ہے تو عمر بھر کا دو، دو گھڑی کا سہارا سہارا نہیں، یہ ہے دوڑ کا ساتھی۔ یہاں برسرے دربار بھی ساتھ، اور غار بھی ساتھ، مزار میں بھی ساتھ، اور جب حشر آئے گا تب بھی۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا جیسے ہمیں یہاں ساتھ دیکھ رہے ہو، ہم نے نکھڑنا نہیں ہے، ہم نے جدا۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ، مفتی صاحب اس کو بہتر سمجھیں گے، وہ کہتے ہیں رانجھن تے میں، رانجھن تے میں ہس رس وسسو، ہس رس وسسو، یعنی رانجھا تے میں اساں خوش خوش، ہس رس خوش خوش وسسو، اساں وساں گے، نبھاواں گے، رواں گے، رانجھن تے میں خوشی خوشی اسیے میں ورتابہ کریں گے۔ دیکھیں کی اور میں رانجھن تے میں ہس رس وسسو، سڑ سڑ مرسن کھیڑے، رانجھن تے میں ہس رس وسسو، سڑ سڑ مرسن کھیڑے، رانجھن تے ماہی۔ دوسری جگہ پہ بھی حضرت خواجہ فرید نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ رانجھن ماہی آیوم ویڑھے، رانجھن ماہی، اے رانجھا میرا تے میرے ویڑے آیا، اگے ہویا کی رانجھن ماہی آیوم ویڑھے، سڑتے مردے کھیڑے بھیڑے۔ یہاں دوائی نے پہنچنے پہنچ جائے گی۔ رانجھن ماہی آیوم ویڑھے، سڑ سر مردے کھیڑے بھیڑے، ہون وط سانو کون نہ کھیڑے۔ ہے کسی میں دم کے صدیق اکبر کو میرے نبی سے جدا کر سکے؟ صدیاں بیت گئی، ایسا بھی کوئی ساتھ کسی کا دیکھا ہے؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو حضرت امیر خسرو سے بڑی محبت تھی، دونوں کو ایک دوسرے سے بڑا پیار تھا۔ رات ڈھلتی، رحمت کی ہوا چلتی، سب دنیا سو جاتی، امیر خسرو چار پائی کا پایا پکڑ کے نیچے بیٹھا ہوتا، اوپر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سوئے ہوتے، اور امیر خسرو باتیں کرتا کرتا کبھی کہتا کہ جناب تسی ساڑے کو تنگ تے نہیں ہوندے؟ آپ نے اس کا لقب رکھا ہوا تھا ترک اللہ، تم ترکی تھا نا، کہا ترک اللہ سارے زمانے سے اکتا جاتا ہوں، تجھ سے پھر بھی نہیں اکتا تھا۔ پھر کہا کبھی کبھی تو میں اپنے آپ سے بھی اکتا جاتا ہوں، تجھ سے پھر نہیں اکتا تھا۔ ایک دن آئے جو موج میں تو یار نے یار کو بولا، کہا اگر شریعت اجازت دیتی نا
تو ترک اللہ میں وصیت کر جاتا مجھے اور میر خسرو کو ایک ہی قبر میں دفن کیا۔ واہ خواجہ نظام، آپ حسرتیں اور ارمان سے ساتھ لے گئے، لیکن میرے نبی نے ابو بکر کو پہلو میں ہی رکھا ہے، اور پھر ایک دن کے لیے نہیں، ایک رات کے لیے نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک تھا معراج کا رفیق، ایک تھا ہجرت کی رات کا رفیق، ایک تھا معراج کا رفیق۔ معراج کا رفیق مکے آیا، نبی پاک کو اٹھایا، لیکن ایک مقام آیا اس نے دامن چھڑایا۔ نہیں سمجھ آیا؟ ایک تھا معراج کا رفیق، تجھے سمجھے نہیں ٹھیک؟ معراج والا جو تھا رفیق وہ آیا مکے، بڑی دور سے آیا، سرکار کو اٹھایا، براق پیش فرمایا، کاندھا بھی پیش فرمایا، بڑی نوکری دی اس نے۔ پھر ایک مقام خاص ایسا آیا جہاں اس نے اپنا کاندھا نکال کے حضور کو کہا اب اکیلے جائیے، لیکن واہ صدیق، واہ صدیق، وہ موڑ پہ چھوڑ گیا، رفیق نبوت ہجرت کے ساتھ توڑ گیا۔ اسی لیے قدرت نے پھر دیا کیا؟ جو رفیق معراج تھا اس کو عزت دی، مگر دیا یار کے پاؤں کی رکاب، محبوب کا پاؤں نہیں۔ فرمایا تو بھی رفیق ہے، تجھے انعام دے رہا ہوں کہ تو اپنا نوری کاندھا رکھ میرے محبوب کے پا کی رکاب کے نیچے۔ یہ اسے عزت ملی، لیکن رفیق ہجرت جب آیا تو اسے کہا کیا کرنا ہے، رکاب کو اٹھا خود جناب کو، اٹھا خود جناب کو۔ رکاب اور ہوتی ہے، جناب اور ہوتے ہیں۔ اسی لیے حسنین اور مولا علی کی ولایت کو نبوت نے اٹھایا، حسنین کریمین اور مولا علی کی ولایت کو، ان کے بوجھ وجود کو میرے نبی نے نبوت نے اٹھایا، لیکن ہجرت کی رات نبوت کو صدیق نے اٹھایا۔ سمجھ نہیں آیا؟ علی کو اٹھانا اوکھا ہے یا نبی کو اٹھانا اوکھا ہے؟ ولایت بھی کمال ہے سبحان اللہ، لیکن نبوت نبوت ہے۔ اس لیے یہ رفیق ہجرت ہے، یہ ثانی اسلام ہے، یہ ثانی غار ہے، یہ ثانی بدر ہے، یہ ثانی قبر ہے، یہ ثانی حشر ہے۔ اور اس کے ثانی ہونے کا اعلان آپ یا میں نے نہیں کیا، علامہ اقبال نے نہیں کیا رحمت اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ۔ اب پھر بات آ گئی، وہ جو تھا رفیق معراج اس نے نوکری تو کی، لیکن اس کا کہیں اشارے میں بھی ذکر نہیں آیا، لیکن جو ہجرت کی رات ساتھ آیا اللہ نے مزے لے لے کے اس کا ذکر کیا۔ یہ کمال عزت ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت کو، تمام صحابہ کو اللہ فرما رہا ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ۔ تم لوگ اگر تم نے مدد نہیں کی میرے محبوب کی تو اللہ تعالیٰ مدد کر چکا ہے۔ کب؟ اللہ اپنے نبی کی مدد، ناصرہ اللہ، کب مدد کی؟ کہا اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب میرے محبوب کو مجبور کر دیا تھا کافروں نے، مکے سے نکالا تھا، اس وقت رب نے مدد کی تھی۔ کس شکل میں؟ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کس شکل میں کی تھی؟ کہا ثانی اثنین، جب وہ دو میں سے دوسرا تھا، اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، جب وہ دونوں غار میں تھے، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، جب میرے محبوب نے اپنے صاحب کو کہا
لا تحزن، فکر نہ کر، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فرمایا تب اللہ نے مدد کی تھی، یا اللہ وہاں تو نہیں ملا، ابو بکر ہی ملا ہے۔ نہیں سمجھا؟ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کی نصرت کو، مدد کو اپنی مدد قرار دیا ہے۔ فرمایا وہ وجود صدیق اکبر کا تھا اور صدیق اکبر مظہر خدا تعالیٰ کا تھا۔ صدیق جتنی میرے محبوب کی خدمت کرتا رہا ہے، یہ خدمت بالکل اسی طرح جیسے اپنے نبی کو کہا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، محبوب تلوار تو تمہاری چلتی تھی، قتل تو ہم کر رہے ہیں۔ جو ہے نا ما رمیتا اذ رمیتا، جب آپ نے مٹھی بھر کنکری پھینکی تھی، حالانکہ وہ حضور نہیں پھینکی تھی، ساری دنیا دیکھ رہی تھی، ما رمیتا اذ رمیتا، اقرار بھی ہے انکار بھی ہے، کہا آپ نے نہیں پھینکی، جب آپ نے پھینکی، آپ نے نہیں پھینکی، جب پھینکی۔ اقرار جیسی لذت اقرار میں کہاں کرتا ہے، شوق غالب ان کی نہیں۔ اقرار بھی ہے انکار بھی۔ ما رمیتا، آپ نے نہیں پھینکی، آپ نے نہیں مارا، اذ رمیتا، جب آپ نے مارا، تو جب میں نے مارا پھر کیا تھا نظارہ، کہا ہاتھ تیرا تھا، مارنے والے تو ہم۔ تب آپ مظہر کامل تھے، ہجرت کی رات صدیق اکبر مظہر تھا۔ صدیق اکبر کو الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار، جب دونوں وہ غار میں تھے، اذ يقول لصاحبه، یہ قرآن مجید کی نص ہے، یہ فرمان خداوندی ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ فرمایا جب رسول پاک نے اپنے صاحب کو کہا، اپنے صاحب، قرآن مجید میں حضور کو پوری امت کا صاحب کہا، وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا دَلَّ صَاحِبُكُمْ، میرا نبی تم سب کا صاحب ہے، صدیق تنہا میرے نبی کا صاحب ہے۔ یہ خراج محبت کون پیش کر سکتا ہے؟ یہ ارمغان محبت کون پیش کر سکتا ہے؟ جو میرا رب پیش فرما رہا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب صاحب کو کہا اس محبوب نے، لا تحزن، غم نہ کر، فکر نہ کر، لا حزن ہو۔ حضرت مولانا محمد یار فرید کہتے ہیں لا حزن تھی جالن عمر، رکھتے نہ دل وچ کئی خطر، ارچوں تے فرچوں گئے گزر، ملکوں بدر ایمیں ہو۔ لا خوف تھی جالن عمر، رکھ دے نہ دل وچ کئی خطر، ارچوں تے فرچوں گئے گزر، ملکوں بدر ایمیں ہندن، دل درد تو ماندی نہ تھی درد جگر ایمیں ہندن، ویسن گزر اصلوں ندر ظلم و قہر ایمیں ہندن۔ تو بھی تے کچھ غور کر، اب غور فرمائے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ پوری کی پوری کمنٹری فرما رہا ہے نا، کہ جب وہ دو تھے، وہ دو غار میں تھے، وہ دو کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں گئے، ظاہر ہے ایک پریشان ہوا ہوگا، دوسرے نے تسلی دی ہوگی۔ اب دیکھیں نا، اب اللہ تعالیٰ نے تو سیدھا سیدھا بول دیا، لیکن بیچ میں حدیث کو اگر ملا لیں تو معاملہ اور کلیئر ہو، پوری تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں لے کے گئے ہیں، تو حضرت فاروق اعظم سے یہ حدیث مروی ہے، فاروق اعظم اس کے راوی ہیں۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور کو کاندھے پر لے کر جس وقت غار ثور پہ پہنچے ہیں تو حضور کو عرض کیا کہ آپ باہر ٹھہرے، مجھے اندر جانے دیں۔ تو دونوں کٹھے بھی تو جا سکتے تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے کہا مجھے پہلے جانے دیں۔ حضور نے فرمایا تم پہلے کیوں جاؤ گے، کٹھے نہ چلیں؟ کہا ان کا نفی شیئن، اگر اس میں کوئی بچھو ہے تو مجھے لڑے، اگر اس میں کوئی سانپ ہے تو مجھے لڑے۔ ان کا نفی شیئن اصابنی دونکا، آپ سلامت رہیں، ہمارا کیا ہے، رہے رہے نہ رہے نہ رہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اے اج کل یاری دا تو ان پتہ کنج دیئے، میاں محمد بخش کہتے ہیں جت سپ اٹھواں ہووے یا کوئی آفت بھاری، جت سپ اٹھواں ہووے یا کوئی آفت بھاری، سجڑا نو بھیجن آپ نہ جامن، واہ جو کی یاری۔ آج
آج کل کی یاری یہ ہے کہ جہاں مشکل مقام آیا دوستان دا سلام آیا کہ بڑے میں نام آیا تسی کرم فرماؤ پہلے جا کے ہاں چیک فرماؤ تاکہ ڈنگ لگے تے توانو لگے تکلیف ہوئے تے توانو ہوئے بچھو لڑے تے توانو لڑے لیکن واہ صدیق کہا اگر کوئی سانپ ہو تو مجھے لڑے اگر بچھو ہو تو مجھے لڑے آپ جانے کائنات ہیں آپ سلامت تو کائنات سلامت ہمارا کیا ہے رہے رہے نہ رہے اللہ اکبر تو پھر گئے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت ابو بکر اندر گئے ہیں تو آپ نے جا کے دیکھا تو اندر تو بچھو ہی بچھو اتنی پرانا غار بیچ میں مار سانپ بچھو اب انہوں نے جتنی صفائی ہو سکتی تھی کی اب صفائی کرنی تھی وہاں جھاڑو تو نہیں لے کے گئے تھے اوپر دستار تھی تن پہ کپڑے تھے پھر ایک ایک کر کے لیر تھی ایک ایک کر کے اب انہوں نے دستار کی پہلے لیریں کی ہیں پھر انہوں نے رکھ کے اپنے اس ابا کو چیرا ایک ایک چیز کر کے بس وہ بچ گئی تو تہمد ہی بچ گئی اب سارے سوراخ بند کیے غار کو بالکل اب وہاں جہاں کچھ پھر بھی سوراخ بچ گئے تھے ایک ادھر ایڑی رکھی ایک ادھر ایڑی رکھی اپنی گود کو سیج بنایا اب لگائی صدا میرے مصطفیٰ آ یہ حضرت ابو بکر صدیق ہے اس لیے کہا اب اس وقت جس وقت حضور آئے اندر تو مشہور حدیث ہے یہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ آتے ہی حضرت ابو بکر نے کہا آپ بہت تھکے ہوئے ہوں گے آپ آرام فرمائیں خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے اب اٹھانے والے حضرت ابو بکر تھے چڑھ کے آنے والے حضور تھے جو سوار ہو کے آئے ہیں وہ تھکے ہوئے ہیں اور جو اٹھا کے آئے ہیں وہ بالکل چست بدن اس کو کہتے ہیں سجن آپ بڑے بڑے تگڑے تگڑے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں نوجوان بھی جنہوں نے غار ثور کو دیکھا ہے اور جو گئے ہیں ان کو پتا ہے اب تو سیڑھیاں بنی ہوئے ہیں رستہ بھی بنا ہوا ہے مکے سے آگے آپ کار پہ چلے جاتے ہیں کسی نہ کسی ٹیکسی پہ چلے جاتے ہیں جب این غار ثور پہاڑ کے نیچے پہنچتے ہیں تو پھر پانی کی 2 بوتلیں ادھر ایک دبائی ایک ادھر جبائی پھر چلتے چلتے سیڑھیاں بنی ہوئے آہستہ آہستہ پہنچ گئے 2-2.5 گھنٹوں میں لیکن جب صدیق گئے تھے مکے سے چلے دن نہیں رات اوپر ننگی تلواریں 100 آدمی کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اور کاندھے پر سرکار ہے پل پل دھڑکا ہے کہ آج یار کے اوپر میلی نظر بھی پڑ گئی دنیا قیامت تک صدیق کے اوپر انگلیاں اٹھاتی رہے گی اپنا نہیں جانے تمنا مجھے فکر تمہارا ہے اور پھر نہ راستے میں رکے ہیں نہ پانی پیا ہے نہ اٹکا نہ بھٹکا اب اٹھایا حضور کو اور غار ثور کی چوٹی تک جب پہنچایا تو کسی پنجابی نے کہا غار ثور دی بلندیاں نو ویکھ کے یاد آیا کہ جی یار نبھاندے یاریاں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری اللہ اور جس وقت اپنے کپڑوں کو چیرا پھاڑا اور ان سوراخوں کو بند کیا تو یہاں کہتے ہیں کہ عشق نے کیتا حال فقیراں ہو گئے کپڑے لیراں تے انہاں لیراں دی گل کفنی پا کے میں رلساں سنگ فقیر یہ ہے محبت صدیق رسول اللہ سے اب سرکار دو عالم گود کے اندر سر رکھ کر انہوں نے بھی نہیں فرمایا کہ تھکا دے تو ہے اب تقریر میں کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں تو میں گھنٹے دے بعد آکھا بڑے تھک گئے اور تسی بھی کو آکھو ہاں ٹھیک تسی تر و تازے ہو تو بات الٹ پلٹ ہو جائے گی کہ جو محنت کر رہا ہے وہ تھکا نہیں جو آرام سے بیٹھے ہیں وہ تھک گئے ہیں تو یہاں رسول پاک نے بھی نہیں فرمایا کہ ابو بکر تھکا تو ہے کیونکہ میں صدقے جاؤں ان کی بھی دل سے اٹھنے والی لہروں پہ نظر تھی کہ یہ بھی حسرت تمنا خواب پال کے آیا ہے کہ کوئی ایسا بھی وقت آئے کہ ایک میں ہوا ایک تو ہوئے یہ حسرت ہوتی ہے عاشقی کہ تیسرا کوئی پرندہ پر نہ مارے
ایک میں ہوں اور ایک وہ نا کبھی یوں بھی آ میری آنکھ میں کہ میری نظر کو خبر نہ ہو، مجھے ایک رات نواز دے مگر اس کے بعد سحر نہ ہو۔ ایک حضرت ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ تھے، کہنے لگے کہ قیامت کا دن آئے گا، اللہ دیدار کرائے گا، لیکن میں اللہ سے کہوں گا کہ میری آنکھیں نکال لے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میری آنکھیں نکال لے۔ تو آگے اللہ فرمائے گا آنکھوں سے تو نے مجھے دیکھنا ہے، تو میں غیرت سے کہوں گا کہ یہ غیر ہیں، یہ تیرے میرے بیچ میں کیوں آئے؟ تنو ادھورا ہی سمجھ آیا ہے، یہ آنکھیں بھی غیر ہیں اور تیرے میرے بیچ میں غیر کیوں آئے؟ غالب بن حیدر علی آتش نے کہا تھا، اس نے کہا پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے؟ یہ آرزو تھی کہ تجھے گل کے روبرو کرتے، میں اور بلبلے بیتاب گفتگو کرتے، پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا۔ اس کا ان تو اردو دا بھی ترجمہ کرنا پہنا، کیا سمجھدار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قاصد نہیں ملیا تے چنگئی ہویا، پیغام پہنچان والا بندہ نہیں لبیا چنگئی ہویا، وہ غیران دی زبان تے تیرے نال گل کرے، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ تو یہاں بھی حالت یہ ہے کہ ہر عاشق چاہتا ہے کہ محبوب آئے، تنہائی میں آئے، خلوت میں آئے، شب کو آئے، رات کو آئے، ملاقات کو آئے، لیکن بیچ میں جبریل بھی نہ آئے۔ صدیق اکبر ایک دن حضور نے پوچھا تھا صحابہ سے، فرمایا ہر کوئی اپنی اپنی حسرت بولے، اپنا اپنا ارمان بولے، جس کے دل میں جو خلش ہے بولے۔ کسی نے کہا سرکار ہماری خلش یہ ہے کہ گرمی کا موسم ہو، رمضان شریف آ جائے، روزہ رکھے، مزہ ہی آ جائے۔ کسی نے کہا سرکار دو عالم سے کہا آقا دل یہ کرتا ہے کہ دولت ہو لیکن ہم خرچ کرتے رہے، ایک پیسہ نہ بچائیں، ہر کوئی اپنی اپنی۔ تو سرکار دو عالم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا بابا آپ بتائیں آپ کی کوئی حسرت؟ صدیق اکبر نے کہا میری حسرتیں 3 ہیں، میرے ارمان 3 ہیں۔ آپ نے فرمایا آپ کو تینوں بولنے کی اجازت ہے۔ کہا پہلی حسرت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا میری حسرتیں 3 ہیں۔ آپ نے فرمایا کہو؟ کہا پہلی حسرت یہ ہے کہ دولت میری ہو، کمائی ساری عمر کی میری ہو، ساری عمر کی کمائی میری ہو لیکن وہ ملکیت ساری تیری ہو۔ یہ لفظوں میں آسان لگ رہا ہے، کہنے میں بڑا مشکل ہے۔ انتے پتر بھی نہیں ہاتھ دھرن دے دا دے ابا میری کمائی ہے۔ یہاں ہر کوئی کہتا ہے کہ کمائی اپنی اپنی، لیکن صدیق اکبر حسرت ہے، ارمان ہے، مچل رہے ہیں کہ سرکار کمائی میری ہو لیکن ملکیت کلی طور پہ تیری ہو۔ یہ ارمان ہے صدیق اکبر کے۔ کہا دوسری حسرت، کہا آقا بیٹی میری ہو اور دونوں جہان میں زوجہ تیری ہو۔ صدیق اکبر کے رشتے عارضی نہ رہے، دائمی ہو جائے۔ اور تیسری حسرت کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میری تیسری حسرت، تیسرا ارمان، تیسرا خواب، تیسری تمنا یہ ہے میرے آقا میری کہ ان نظرو الہ وجہک یا رسول اللہ، چہرہ تیرا ہو اور نظر میری۔ اس کا ترجمہ میں کیا کرتا ہوں کہ سائیں پوچھیا، نبی سائیں پوچھیا اصحاب کولوں دسو دنیا تے کیڑی چیز ہوئے؟ سونے نبی سائیں پوچھیا اصحاب کولوں دسو دنیا تے کیڑی چیز ہوئے؟ صدیق آکھے قربان تھی ماں تیری دید ہوئے میری دید ہوئے۔
قربان تھیواں تیری دید ہوئے میری عید ہوئے. اور آگے ہے بچ بئی کوئی نہ گفت شنید ہوئے. تیسرا بیچ میں کوئی نہ آئے. میرے نبی نے تب سے اس کی حسرتوں کو نوٹ کر لیا تھا اور میرے رب نے ہجرت کی رات موقع فراہم کر دیا. فرمایا لے تنہائی ہے, خلوت ہے, غار ہے, گود میں یار ہے, رج رج کے دیکھ. ایک مشہور حدیث تو یہی ہے کہ 3 دن 3 رات اتنی لمبی ملاقات. کتنی؟ نبی کو صرف ایک نظر دیکھ لینا بندہ میں اچٹتی ہوئی نظر تو بندہ جنتی. اور کروڑ غوث اعظم اس بندے کے پاؤں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتا. تھا کافر, ابھی کلمہ پڑھا, ایک نظر دیکھا مر گیا. ایک صحابی تھے, نام تھا حضرت اسیرم. کیا نام تھا؟ اسیرم. آیا جنگ میں آیا اور آ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا. دیکھتے ہی تلوار لہرائی اور تلوار لہرا کے لڑنے لگا. لڑتا لڑتا اس نے جان دے دی. صحابہ کرام آئے, کہا یا رسول اللہ یہ آدمی ابھی آیا, ہم نے پوچھا تھا کہ اپنی قوم کے لیے لڑنے آیا ہے دین کے لیے لڑنے آیا ہے. اس نے کہا شرم آ رہی تھی کہ سارے لڑ رہے ہیں اور ہم مزے کر رہے ہیں, میں دین کے لیے لڑنے آیا, دین میں نے قبول کیا. لہذا تلوار لہرائی, ابھی کلمہ پڑھا, نہ ایک نماز پڑھی, نہ زکوٰۃ کا ایک پیسہ دیا, حج کے لیے کبھی نہیں گیا, ایک نماز نہیں پڑھی, صرف نبی کا چہرہ دیکھا. یہ ایک پہلی ہے, پوچھی جاتی ہے کہ کوئی ایسا بندہ بتاؤ جس نے ایک بھی نماز نہ پڑھی ہو صحابی. جس نے زکوٰۃ کا تنکا نہ دیا ہو صحابی. اور جس نے ایک نظر نبی کو دیکھا ہو اور جنت پکی لے کے چلا گیا ہو, اس کا نام ہے نوجوان کا اسیرم. آیا, تکا, تلوار چلائی, لگی, گرا, مر گیا. نبی پاک لاش پہ آئے, فرمایا انہو من اہل الجنہ. ایک نظر جو نبی کے چہرے پہ پڑتی ہے اس کی اتنی بڑی قیمت, اتنی بڑی قدر ہے. حضرت شیخ محقق کہتے ہیں کہ نبوت کے چہرے پہ ایک نظر پڑ جائے تو کتنا سفر طے ہوتا ہے ولایت کا. فرمایا وقت کا کامل غوث کتب ابدال ولی متقی پرہیزگار 40 سال دن رات اپنا ماتھا رگڑتا رہے, وہ 40 سال میں اس مقام کو نہیں پہنچتا. اور بندہ مومن ایک نظر نبی کے چہرے پہ ڈالے اس سے پہلے پہنچ جاتا. ایک نظر کی یہ قیمت ہے. تو صدیق تیری ایک نظر نظر ہوئی. غیر کو دیکھا ہے نہ غیروں کی نظر دیکھی ہے, غیر کو دیکھا ہے نہ غیروں کی نظر دیکھی ہے, میری نظروں نے فقط تیری نظر دیکھی. یہ قسمت حضرت ابو بکر کی ہے. بعض روایات میں تو اس سے زیادہ راتیں دن ہیں, لیکن کم از کم سے ہم کہہ رہے ہیں 3 دن اور 3 رات. جب کافر آئے نا اوپر سر پہ تو حضرت ابو بکر صدیق, جس میں کہا نا اللہ نے لا تحزن, میں اسی یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ آئے تو غار کا دہانہ جو منہ تھا وہ اس قسم کا تھا کہ حضرت ابو بکر نے اوپر دیکھا اور ڈرے کس کے لیے؟ حضور کے لیے. اپنی جان کی فکر نہیں, حضور کی جان کی فکر ہے. حضور نے فرمایا غم کیوں کرتے ہو؟ کہا آقا اگر انہوں نے اپنے پاؤں پہ نظر ڈالی تو ہم نظر آ جائیں گے. نہیں سمجھے؟ ایسے بالکل سامنے آ گئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. نبی کا ہم سفر, نبی کا ہم سفر, ابو بکر اللہ سرکار حضرت ابو بکر نے عرض کیا اپنا نہیں. آپ کی
جس وقت انہوں نے سرکار دو عالم سے کہا اگر یہ اپنے پاؤں دیکھیں گے تو ہم نظر سیدھی ہم پہ نظر آئے گی، آپ نے فرمایا لا تحزن، غم نہ کر، فکر نہ کر۔ سیرت حلبیہ میں یہ روایت ہے، امام حلبی کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے صدیق اکبر کی طمانینت قلب کے لیے، تسکین قلب کے لیے، تسلی کے لیے آپ نے انگلی اٹھائی، آپ نے فرمایا غار کی دوسری طرف دیکھ۔ حضرت ابو بکر نے ایسے کیا، فرمایا دیکھ سمندر سامنے ہے، کشتی تیار ہے۔ تو قدرت نے وہ پورے کا پورا بندوبست کر کے صدیق اکبر کو دکھا دیا، کشتی تیار ہے، سمندر سامنے ہے۔ تو صدیق اکبر ٹھڑ پہ گئے، انہیں اکبر فکر کیا رہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا لا تحزن، غم نہ کر۔ اگلا جو جملہ ہے قرآن پاک کا وہ کمال ہے، کہا ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ باریکی آپ نہیں سمجھے ابھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نکلے تھے نا وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کے، تو کئی لاکھ آدمی تھا، ان میں سامری بھی ایک تھا، تو کئی لاکھ آدمی، کچھ میں تو 5-6 لاکھ لکھا ہے، کچھ نے 15 بھی لکھا ہے، تو لاکھوں آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ تو پیچھے سے فرعون بھی لاکھوں کا لشکر لے کر پیچھے آ گیا۔ تو قوم نے کہا موسیٰ انا لمدرکون، پھڑے گئے مارے گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا کہا، کلا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اپنے رب پہ نبی کو کتنا بھروسہ ہوتا، دشمن لاکھوں کا لشکر لے کر سر چڑھایا ہے، اور حضرت موسیٰ نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، انا معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اجے بھی تو ادھی سمجھ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے۔ واہ صدیق، واہ میرا نبی، تیرے نبھانے کے صدقے، صدیق تیرے لگانے کے صدقے، لاون والے لائیے تے نبھان والے نبھائیے۔ صدیق کو حضور نے یہ نہیں کہا انا معی، میرے ساتھ رب ہے، فرمایا نہیں، تیرے ساتھ بھی میرا رب ہے، میرے ساتھ بھی میرا رب ہے۔ انا مایا ربی، حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا، میرے کو لکھا منہ ہی ویکھ دے رہے، تیرے نال تے 80، انہاں کہ تسی تے 80 میں تے تو، لیکن میرے نبی نے فرمایا پھر یہ کہ یہ نہیں کہا، بیچ میں فرق کرنا تھا نا کہ رب میرے ساتھ بھی ہے اور تیرے ساتھ نہیں، کہا ان اللہ معنا، میں تجھ سے نہیں جدا، تو مجھ سے نہیں جدا، ہم دونوں کے ساتھ ہے خدا۔ ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس معیت پہ حضرت قبلہ پیر کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں اس پہ بندہ سوچے اور وجد کرے کہ صدیق اکبر کو کس مقام پہ قدرت نے پہنچا دیا کہ اللہ تعالیٰ، اور کہتے ہیں نا کہ رب جنہ دے رلے، رب جنہ دے رلے، ساریاں جنتا انہاں دیاں جتیاں دے تھلے، تے جدے رب بھی رلے تے رسول بھی رلے، اساں اس صدیق دے ولے۔ کیا شان ہے! اس لیے میں نے کہا کہ صدیق اکبر ہے جس کی صحابیت کا اعلان رب نے کیا۔ اسی لیے یہ ایک شرعی مسئلہ ہے جو آپ کو عرض کر رہا ہوں، شرعی مسئلہ ہے کہ اور کسی صحابی کی صحابیت کا کوئی انکار کرے تو گمراہ ہے، گمراہ ہے۔ صدیق کی صحابیت کا انکار کرے گا سیدھا ایمان سے فارغ، اور کسی کا کوئی انکار کرے تو پرلے درجے کا گمراہ ہوگا۔ لیکن صدیق کی صحابیت کا منکر کافر ہو جاتا ہے، کیوں؟ کہ وہ سیدھا قرآن کا منکر ہو جاتا ہے۔
رب نے صدیق کو مقام سب سے انوکھا بخشا. اسی لیے ایک دن نبی پاک نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو، فرمایا جس بندے میں اخلاق کے اجزاء عناصر ہیں 360، جس بھی بندہ مسلم میں خلق کا ایک جز ہوگا بخشا جائے گا. خلق بڑی شے ہے. یہ مسکرا کے بولنا بھی بڑی شے ہے، مسکرا کے استقبال کرنا بھی بڑی شے ہے، کسی سے محبت سے بات کرنا بھی بڑی شے ہے. چلو بندہ لینا دینا نصیبہ نال بندہ ملے تے ذرا طریقے سلیقے نال. تو سرکار نے فرمایا خلق جو ہے، خلق اخلاق، اس کے 360 جز اجزاء ہیں. ایک بھی جس بندے میں ہوگا وہ صرف ایک خوش خلقی کی وجہ سے بخشا جائے. تو حضرت ابو بکر بول پڑے، کہنے لگے میرے میں بھی کوئی ہے؟ سب کو دیتے ہو حسن کے داتا، ہم غریبوں کی بھی صدا سن لو. صدیق اکبر بولے، کیونکہ نبی کی محفل میں بولنے کی بھی کسی کو اجازت ہوتی تھی، کیونکہ اللہ کی طرف سے پہرے تھے کہ بس سنتے ہی رہو. سبحان اللہ. بس 2-3 ہستیاں ایسی تھیں کہ جن کے اندر کرج، حوصلہ، شان، وقار قدرت نے رکھا تھا کہ حضور کی آنکھ میں آنکھ ملانے کا حوصلہ. یہ 3 بندے تھے کہ سرکار مجلس میں آتے اور یہ 3 ہی تھے جو ایسے تک کے مسکرا بھی لیتے تھے، تک بھی لیتے تھے. آنکھیں بھر کے دیکھنے کا کسی آنکھ میں یارہ نہ تھا، لیکن 3 آدمی تھے جو حضور کو آنکھ بھر کے بھی دیکھ لیتے تھے. ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے، تیسرے کا نام مولا علی ہے. جلالت نبوت کے سامنے آنکھ اٹھ سکتی ہے کسی کی زبان کھل سکتی ہے. یہ صدیق ہے. حضور نے فرمایا جس میں یہ ہوں، انہوں نے کہا میں بھی ہوں. کوئی ایک آدھ وہ صفت میرے وچ بھی ہے. میں اس رسول کی نظر کے صدقے، رسول کتنا باخبر ہے اپنے. ہوں تسی یہ بن دسو، تسی کھاندے ہو، پیندے ہو، اٹھتے ہو، بیٹھتے ہو، کیا سب کچھ سارے دے سامنے ہوندا ہے؟ کوئی عمل بندہ چھپ کے بھی کرتا ہے، کوئی کسی کے سامنے، کوئی نیت کا عمل ہے. لیکن میرے نبی کی نظر کے صدقے جواب کیا دیا؟ فرمایا ابو بکر 360 اجزاء ہیں، ایک جز جس میں ہوگا وہ جنتی ہے، اور تیرے اندر سارے کے سارے ہیں. کیا کامل الوجود آدمی ہے. 100% نمبر لے کے پاس ہے، 99 نہیں، 100% 100% اس کے نمبر ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ روزے کی بات فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا جو روزہ رکھے گا وہ جنت کے اس دروازے میں جائے گا. کسی کو اس دروازے سے پکارا جائے گا، کسی کو اس دروازے سے پکارا جائے گا. تو صدیق ایک بار پھر بول پڑے، کہنے لگے مجھے کہاں سے پکارا جائے گا؟ فرمایا تجھے ہر دروازے سے پکارا جائے گا. ہے کوئی ایسا کامل نبوت کے رنگ میں کلی طور پہ رنگی ہوئی جو ہستی ہے وہ صدیق اکبر کی ہستی. آپ حیران ہوں گے، ایک ہوتا ہے مانوی طور پر کسی کے رنگ میں رنگ جانا، یہ کامل مرید اور کامل پیر کا رشتہ ہے. کامل مرید اس کو کہتے ہیں جو اپنے پیر کے، کامل پیر یہ بازاری نہیں، کامل پیر کے رنگ میں مکمل رنگا ہوا ہو، پتہ نہ چلے. یہاں صدیق اکبر صرف مانوی اخلاقیات میں نہیں، عبادات میں نہیں، عبادات میں تو تھے ہی، اخلاقیات میں تھے ہی، حضور کا عکس کامل تھے ہی. لیکن جب ہجرت کی وہ گھڑیاں گزری، مدینے میں پہنچے ہیں، مدینے میں پہنچے ہیں، تو مدینے والوں نے پہلی مرتبہ میرے نبی کو دیکھا تھا. اکثریت وہ تھی جنہوں نے پہلی مرتبہ جلوہ مصطفیٰ دیکھا. کیا جذبے ہوں گے، کیا دل کی تمنائیں انگڑائیاں لے رہی ہوں گی. اب پہلی مرتبہ آئے اور نعرے مارتے ہوئے آئے، نعرے مار رہے تھے، یا محمد، یا رسول اللہ. یہ حدیث پاک ہے مسلم شریف، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، طلع البدر علینا.
او مبارک ہو 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا۔ بچیاں الگ، کوئی چھتوں کے اوپر، کوئی بازاروں میں، کوئی گلیوں میں، بچے بچیاں عورتیں مرد، سرکار کا استقبال ہے، یہ اسی کا حال ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ سرائکی میں کہتے ہیں اج لنگ گئی سہیں گھر اجڑی دے، مجھے کیوں اج رول سٹا۔ اج لنگ آئی سہیں گھر اجڑی دے، مجھے کو اج رول سٹا۔ کوئی درد نظر دا درد نہیں، زخم تو پٹیاں کھول سٹا۔ تسی آ گئے ہو ہن درد کیتے زخم کی، تو آئی بھائیہ جاگ کے بیٹھ، بلکہ کھڑا ہو کے پھر بیٹھ جا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، لٹایا جس نے اپنا گھر، ہے چرچے جن کے عرش پر، ہے چرچے جن کے عرش پر۔ ماشاءاللہ، نعرہ لگا مگر جاگ کر۔ نہیں، اچھی ترکیب ہے جی، اپنے آپ کو بھی جگایا، ہمیں بھی جگایا۔ اللہ تعالیٰ جزاک خیر دے سمیع اللہ کو۔ تو تم میری تقریر ہی بھلا چکے۔ اج لنگ گئی سہیں گھر اجڑی دے، سمجھ آ گئی ہے؟ اج لنگ گئی سہیں گھر اجڑی دے، مجھے کو اج رول سٹا۔ کوئی درد نظر دا درد نہیں، زخم تو پٹیاں کھول سٹا۔ چھوڑا حال فقیری، گودڑی تے کشکول سٹا۔ میرے ہاتھ ارشد کائنات ہوئے، تیرے نقش قدم تو کھول سٹا۔ کیا جذبہ ہے، کمال کر دیا۔ میرے ہاتھ ارشد کائنات ہوئے، ہوئے ہوئے ہوئے، میرے ہاتھ ارشد ساری کائنات ہوئے، تیرے نقش قدم تو گھول سٹا۔ تو آئیں، تو آئیں یعنی تسی آئے ہو، تو آئیں تے صحابیچ صحاب والا ہے۔ اسی مر رہے ساں، ساری جان نکل رہی سی، تسی آئے ہو جان وچ جان آ گئی ہے جان۔ تو آئیں تے صحابیچ صحاب والا ہے، مکی اوک اک رس تیرے آمن تے، مکی اوک اک رس تیرے آمن تے، ہر پاسے موج دے ماتم ہن۔ میاں صاحب سمجھ آ رہی؟ ہر پاسے موج دے ماتم ہن، ہون تھئی ہے بس تیرے آمن تے۔ ہون تسی آ گئے ہو، ہون خوشی دیاں جھمرہ ہیں، ہون چودھار خوشی دیاں جھمرہ ہیں، این آئیے چس تیرے آمن تے۔ ہون چودھار خوشی دیاں جھمرہ ہیں، این آئیے چس تیرے آمن تے۔ کئی میں جی حال حلا کرشد، اج پہن واس تیرے آمن تے۔ سرکار آئے، مدینے والوں نے پہلے یہ نظارہ، یہ پیارا دیکھا نہ تھا، اب یا رسول اللہ کے نعرے لگائیں اور سرکار کو دیکھتے ہوئے اب پہچان رہے ہیں۔ صدیق حضور کے ساتھ، حضور صدیق کے ساتھ، اب جو بات کہنے لگا تھا، کوئی آوے صدیق دے پاسے تے کوئی آوے نبی پاک دے پاسے، پتہ نہ لگے یار کیڑا تے سردار کیڑا۔ اللہ اکبر۔ جب پہچانے نہیں جا رہے تھے، یعنی رنگ میں تصوف کی ایک اصطلاح ہے،
تصوف کی ایک اصطلاح ہے. ایک ہوتی ہے ضمنیت صغرا، ایک ہوتی ہے ضمنیت کبرا. ضمنیت صغرا یہ ہوتا ہے کہ ایک ولی دوسرے ولی کے ساتھ رہے اور اتنی لمبی ملاقات ہو کہ اس کے اوپر اس کا عکس پڑتا رہے اور وہ اس کے رنگ میں رنگ جائے. اور ضمنیت کبرا یہ ہوتی ہے کہ نبوت کسی کو ایسا رنگ چڑھائے پھر پتہ نہ چلے کہ وہ کون ہے اور وہ کون ہے. ضمنیت کبرا کا سب سے بڑا پیکر ابو بکر صدیق کہ رسول پاک نے اس کو تے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. خوبصورت رنگ اللہ کا رنگ ہے. اللہ کے رنگ سے خوبصورت کس کا رنگ ہے؟ موہے رنگ دے نجام الدین، موہے رنگ دے نجام الدین. وہ تو کہنے والا کہہ رہا تھا، یہاں کرنے والے نے رنگ دیا. تو پتہ نہیں چل رہا ہے خادم کون ہے، مخدوم کون ہے، غلام کون ہے، امام کون ہے. حضرت ابو بکر کو پھر ہیلا کرنا پڑا. دھوپ اتے ہے نہیں، خواہ مخواہ چادر اتار کے حضور دے اتے ہنج کی دیوت ہے. یہ کیا چکر ہو رہا ہے؟ کہا پتہ نہیں پہ لگتا، انہوں پتہ تا لگے جڑا چھاں کیتی کھلوتا ہے یہ نوکر ہے. یہ بندہ صدیق ہے. بات بالکل ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. جب سرکار دو عالم ہجرت کی رات آئے نا حضرت ابو بکر کے پاس، سبحان اللہ، آئے اور دروازہ کھڑکایا. صدیق اکبر کو دروازے پہ کھڑا پایا. ویلا آرام کہلولے داتے بندہ دروازے تھے انج ٹیک لا کے کھلوتا ہے کہ دروازہ کھڑکایا، انہیں منٹ نہیں لایا. جب دروازہ کھولا ماہی بولا، نہیں تو ڈولا. بھئی سارا مکہ گرمی کا موسم ہے، سو رہا ہے، آرام میں ہے، تو سویا نہیں. اس نے کہا جس دن میں نے عرض کیا تھا کہ میں چلا جاؤں مدینے، آپ نے فرمایا تھا تو اکیلا نہ جا، شاید رب کرم فرمائے گا تیرا ساتھ بھی اللہ کسی کو بنائے گا. اس دن کا دروازے پہ کھڑا رہتا ہوں، پتہ نہیں کیڑے ویلے آ جاویں. یہ صدیق ہی کر سکتا ہے کہ یار کا دروازے کو ہاتھ لگے اور اس کو خبر ہو جائے کہ محبوب دروازے پہ آیا ہے. یہ بڑی محبت ہے. حاوی آکھیا سرگی میں کہتے ہیں حاوی آکھیا ارشد والا اساں. تو آکھ کے گیا سے نا کہ میں والا اساں فکر نہ کر. حاوی آکھیا ارشد والا اساں تیری بس ہوں گال تے جیندے پیو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضور خطیب الاسد. بے رحم، کیا بات، قبلہ مفتی صاحب، بے رحم پہاڑ، بے رحم پہاڑ اداسیں دے. ہائے 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 ہائے. کاش کے ڈائریکٹ تو انہوں سمجھ آؤں. واہ واہ واہ. بے رحم پہاڑ اداسیں دے، کھت تیشا دال تے جیندے پیو. ہائے ہائے ہائے. کیا بات، سبحان اللہ. اتنے فیر دا پیو بھی نہیں آ سکتا. سبحان اللہ. بے رحم پہاڑ اداسیں دے، کھت تیشا ڈال تے جیندے پیو. ہمی آکھیا ارشد والا اسان تیری بس ہوں گا. صدیق دروازے پہ کھڑا ہے. حضور نے پہلا قدم دھرا اور آتے ہی جو جملہ کا وہ عجیب ہے، فرمایا ابو بکر ساتھ میرا دینا ہے، پہلے سوچ لے. سوچ لے. کہا کیا؟ کہا کہ تو یہ برداشت کر سکتا ہے کہ ڈھونڈنے مجھے آئے پکڑا تو جائے؟ ہے برداشت؟ تلوار میرے اوپر گرے گردن تیری اڑے، برداشت ہے؟ سارے دکھوں کا پہاڑ پورا مکہ مجھ پہ گرائے نیچے تو آ جائے،
جان میری لینے لگے نکل تیری جائے برداشت ہے. صدیق نے آگے سے کہا اگر قیامت تک کی لمبی زندگی ملے, نوٹ کریں, قیامت تک کی لمبی زندگی ملے اور اس زندگی میں ایک پل آرام نہ آئے, زندگی میں کانٹے ہی کانٹے پچھ جائیں, ایک سکھ نہ ملے, دکھوں کی کائنات آ جائے, دکھوں کی سیج بچ جائے اور مجھے سولی پہ لٹکایا جائے, زندگی قیامت تک کی ہو, تو میرے ساتھ ہے تو پرواہ نہیں. آئے تو جو میرا ہے تو میں بے سر و ساما ہی بھلا, للہ الحمد میرا سر و ساما تو. کتنی بڑا جذبہ ہے کہ قیامت تک کی زندگی ملے, دکھ ہی دکھ ہوں, کانٹے ہی کانٹے ہوں, شرط ایک ہے اگر تو میرا ہے پھر جیڑی قیامت آندی ہے آن دے. جنہ دکھاں وچ دل بر راضی سکھ انہاں تو وارے, دکھ قبول محمد بخشا راضی لین پیا. یہ صدیق ہے. اور جب سرکار دو عالم نے کہا نا مجھے حکم ملا ہے کہ ہجرت کا, تو صدیق نے پھٹ کہا میں کیا کہا اساں میں نال جاسو تساں. جب کہا نا تم بھی ساتھ تو صدیق وجد میں آ کے رویا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا بابا رویا. سرکار نے کہا روتا کیوں ہے؟ کہا خوشی اتنی بڑی ملی, اتنی بڑی خوشی. حضرت ام المومنین عائشہ فرماتی ہے میں چھوٹی تھی اس وقت, مجھے اس دن سمجھ میں آیا کہ لوگ خوشی وچ بھی روندے. ہائے ہائے ہائے, دکھ میں تو روتی دنیا دیکھی ہے, سکھ میں بھی کبھی کوئی رویا, پر میرا بابا رویا پھر میں نو پتہ لگا خوشی وچ بھی لوگ روتے. یہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے. یہ صدیق ہے بالکل ٹھیک. کس قسم, ایک ایسا ہیرا ہے. کہتے ہیں کہ بے رحم مورخوں نے صدیق اکبر کو تاریخ کے ترازو پہ تولا بے رحم مورخوں نے, لیکن صدیق پورا اترا ہے. ایک ماشا بھی صدیق کی صداقت میں کمی نہیں آئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. وہ کہتے ہیں لاون سوکھی تے پالن اوکھی. سرکار دو عالم نے, اب بات ہجرت کی چل پڑی ہے, سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جائیں گے کیسے؟ تو صدیق اکبر نے اشارہ کیا کہ اونٹنیاں تیار کھڑی. اب صورتحال یہ ہے, باقی عبداللہ ابن اریقط آپ کے جو نوکر تھے وہ سارے جانور لے جاتے تھے چرانے, لیکن یہ اونٹنیاں حضرت ابو بکر صدیق گھر میں پال رہے تھے کئی مہینوں سے, ان کو کیوں چرانے کے لیے نہیں بھیجا؟ کہا پتہ نہیں تھا نا, پتہ نہیں کیڑے ویلے آ جاوے. کیا دوستی ہے. اور غیرت نبوت بھی دیکھیں, سرکار نے فرمایا یہ تیری ہیں, کہا میری کتنے تیری ہیں. تو حضرت میرے نبی پاک نے فرمایا پھر ایک مجھے دے نا, ادھاری مجھے دے. تماشا, ایک ادھاری مجھے دے. اب سرکار دو عالم نے تو فرمایا نا کہ اصل وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ ہجرت کا اجر اتنا بڑا تھا, ہجرت کا اجر اتنا بڑا تھا کہ نبوت بھی چاہ رہی تھی کہ اجر مجھے بھی ملے, لیکن صدیق کہہ رہا تھا تو انہوں کیڑی لوڑ ہے. یہ سمجھ آئے؟ میرے ایک یار نے میرے ہاتھ سے تسبیح ویکھی تو آ کے تسبیح چنگی سی تے میں بھی لکائی ودا سا, انہیں آ کے تسبیح آتا کہ تو انہوں کیڑی لوڑ ہے. سبحان اللہ, ان جی بندے کپڑے لے جانے ہیں, تو انہوں کیڑی لوڑ ہے. سبحان اللہ.
صدیق اکبر کو میرے نبی نے فرمایا ادھاری مجھے دے. صدیق نے پھر یہاں بھی رویا. اس نے کہا ابھی بھی تیرا میرا ہے. اساں لکیراں کدوں دیاں مکا چھڑیاں. جو میرا ہے سب کچھ تیرا. کچھ نہیں میرا میرے گھر میں, سب تیرا ہے تیرا میرے گھر میں. یہ صدیق اکبر ہے. جب حضرت بلال کیا کیا آپ اگر مکے کی دھرتی پہ دیکھیں, میرے نبی کے ساتھ دوسرا خطیب جس نے خطبے دے دے کے اسلام کا علم لہرایا ہے, وہ خطیب اعظم, وہ خطیب اسلام حضرت ابو بکر صدیق, اسلام کا مبلغ اعظم. آج تو ہر کوئی مبلغ اسلام بنا پھرتا ہے, جس کو دیکھو وہی خطیب اسلام ہے. اسلام کا عظیم خطیب حضرت ابو بکر, اور جس کی خطابت کی طاقت یہ ہے کہ عثمان غنی جیسوں کو اگر وہ خطبے دیتا ہے تو چند دن کے بعد عثمان غنی جیسا آدمی آ کے کلمہ پڑھ رہا, حضرت عبد الرحمن کلمہ پڑھ رہا. یہ جتنے لوگ, اور پھر جس وقت کمزوروں ضعیفوں کو دیکھا کہ کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن ظلم کی چکی میں پستے ہیں, اب ان کو آزاد کون کرائے, ظلم سے کون بچائے. میرے نبی کی آنکھ میں آنسو آئے. دوسرا دن آیا, عمار بھی آزاد ہے, یاسر بھی آزاد ہے, سمیہ آزاد ہے, نہدیہ آزاد ہے, یہ ساری ذوالنیرہ آزاد ہے. یہ عورتیں ہیں, یہ مرد ہیں, یہ جوان ہیں, یہ کون آزاد کروا رہا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ صدیق دولت لٹا رہا ہے, غلاموں کو آزاد کروا رہا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, نعرے حیدری. حضرت ابو بکر صدیق کے والد بڑا لمبا عرصہ زندہ رہے. ایک دن بیٹے کو بلایا, کہا عبداللہ, ابو بکر عبداللہ. جی بابا. نبی نے ہو چکے تھے آنکھ سے. کہا میں نے سنا ہے تو دولت پانی کی طرح لٹا رہا ہے. اب میں پھر کم سمجھانا تھے, میں نے سنا ہے تو دولت پانی کی طرح لٹا رہا ہے, اور میں نے یہ بھی سنا ہے کمزور کمزور قسم کے لوگوں کو خرید کے تو آزاد کیے جا رہے ہیں. اب سبق کیا دیا آپ نے؟ کہا بیٹا تکڑے تکڑے اگر تجھے دھن پڑ ہی گئی ہے, چس پڑ ہی گئی ہے آزاد کروانے کی آدمی, تو مضبوط لوگ ڈھونڈ, ان کو پیسے دے کے خرید, ان کو آزاد کر, تاکہ کوئی مشکل وقت آئے تو تیرے دست و بازو بنے. باپ کی نظر دنیا پہ تھی, لیکن صدیق کی نظر. تو حضرت ابو بکر نے کہا ابا تیری سوچ اور ہے, ہماری اپروچ, کیونکہ باپ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا, بے کلمے والا اور سوچتا ہے, کلمے والے کی سوچ ذرا الگ ہونی چاہیے. تو صدیق اکبر نے کہا مجھے یہ ضرورت نہیں ہے کہ کوئی میرا دست و بازو بنے, کوئی میری بیک بون بنے, کوئی میرا مددگار بنے, کوئی میرا یار بنے. میری تو ایک ہی سوچ ہے کہ میرا محبوب راضی ہے, میرا سونا خوش ہو جائے, میرے وہ مشن جو میرے محبوب لائے ہیں اس مشن کو سر بلند کر دیا جائے. یہ ابو بکر صدیق ہے, یہ بھی ابو بکر صدیق ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انشاءاللہ تعالیٰ اس جمعے کو ہم جو عنوان رکھیں گے اپنی مسجد شریف میں, وہ یہ ہے اہل بیت اور حضرت ابو بکر صدیق انشاءاللہ. لیکن ایک بات صرف کرتا ہوں, حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, آپ نے ایک دن اپنے منبر پہ, حضرت ابو بکر چلے گئے دنیا سے, کوفے کے اندر منبر پہ پوچھا حضرت مولا علی نے, فرمایا لوگوں مجھے یہ بتاؤ من اشجع الناس, سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ ظاہر ہے پھر بندہ جیدے سامنے بیٹھا ہوندے تو ہی, اور ویسے بھی حضرت مولا علی کے لیے ضرب المثل شخصیت ہے, شاہ مرداں, شیر یزداں, قوت پروردگار, شکی کوئی نہیں ہے. سب نے کہا انتا, آپ سب سے بڑے بہادر ہیں. حضرت مولا علی نے ایسے سب کو اوپر نظریں کاٹ کے دیکھا, فرمایا تمہیں پتا ہے مکے کے اندر جب طوفان اٹھا, ظلم و ستم کی آندھی چلی تھی, تو فرمایا خدا کی قسم ہے ما دنا منا احدن, ظاہر عمر چھوٹی تھی, فرمایا ہم میں سے کوئی قریب نہیں گیا, لیکن جانتے ہو اس طوفان میں سینہ آگے کس نے کیا تھا؟ فرمایا وہ ابو بکر تھا.
یار دی پہچان دیگ دے اُتی ہوندی ہے یا بھوک وچ؟ وہ کہتا ہے نا دیگ دے وچ جدو چمچہ کھڑکدا ہے ہر کوئی آن پھڑکدا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ وہ جب تک آپ دیکھتے ہیں نا جس وقت خطاب کا وقت ہوتا ہے تو بندے ہوتے ہیں 2-4, لیکن جیڑے ویلے ونی دی ہے نا اپنا وہ چاولاں دی دیگ تے پھر پوری قطار. نہیں سمجھے سرکار؟ اوکھے ویلے کاری آوے چنگیاں دی اشنائی, اڑیا آکھن دی لج پالن جو انسان کو جیڑا کم نہ آوے دنیا اندر اوکھے سوکھے ویلے اس بے فیضے سنگی کولو بہتری آ رکھے. مولا علی صداقت کا بادشاہ مولا علی. آپ نے فرمایا جانتے ہو مکے میں کون تھا وہ؟ اور پھر فرمایا میں نے نظروں سے دیکھا کہ جس وقت ستم ظلم میرے محبوب پہ ہوا ہے اور ظالموں نے سرکار دو عالم پہ ہر اپنا ظلم کا اپنا وہ آزمایا تو صدیق ایسے آیا. کیسے؟ آپ نے فرمایا آ کے صدیق گرا سرکار پر اور حضور کو اٹھاتا تھا اور ایک ایک کو پکڑ کے گراتا تھا اور کہتا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. تمہیں پتھر پوجنے کی آزادی ہے, میرے محبوب کو ایک اللہ کو پوجنے کا حق نہیں دیتے. اتقتلون رجلا, میرے محبوب نے یہی جرم کیا ہے کہ میرا محبوب کہتا ہے ربی اللہ. تم لات و منات کو پوجتے رہو اور میرا محبوب ربی اللہ کہے اور تم ظلم و ستم کرتے ہو. مکے والوں نے پھر پکڑ لیا صدیق اکبر کو. اب سر میں دور دور غبار غبار مار مار کے پتہ نہیں چلتا تھا چہرہ آنکھیں کدھر ہے منہ کدھر ہے. ظلم و ستم سہ رہا ہے اور ایک ہی آواز کہہ رہا ہے میرے آقا آپ تشریف لے جائیں. اب ظلم جانے اور صدیق جانے, کالی رات جانے اور صدیق کا ساتھ جانے. اتنا ظلم سہا, اتنا ستم سہا, فرمایا ہوش نہ رہا. ایسے لگا اپنی طرف سے وہ مار کے پھینک گئے کہ مر گیا ابو بکر. لیکن جس وقت قوم نے اٹھایا جا کے گھر سلایا, اب ماں نے پانی کا پیالہ یا دودھ کا برتن اٹھایا, اپنے بے ہوش بیٹے کے منہ کو کھول کے اندر ڈیلا تو بیٹے نے منہ بند کر کے ہاتھ ایسے کیا, ماں پانی نہ پلا, پہلے میرے محمد کی بات بتا. میرے محبوب پہ کیا گزری, ان کی کوئی خبر لائے. جے کوئی خبر سجنا دی لیاوے ہاتھ دے دینیا چلے. حضرت صدیق اکبر اس بے ہوشی میں بھی حضور کا ذکر کر, اماں مجھے بتا. اب ماں کا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے اور رو رو کے کہتی ہے جس کے لیے یہ حال ہوا تجھے وہ بھولا نہیں ہے. کہا ماں پہلے ان کی خبر لے آ. اب ماں نے کہا میں جاؤں کہاں, کس کو لوں؟ صدیق اکبر نے کہا وہ فلاں بی بی جو ہے وہ اللہ والی ہے, ام جمیل اس کو کہتے ہیں, ماں اس کو بلا, اس کو پتا ہے میرا محبوب کدھر. اس وقت لائے گئے, اکیلی وہ چلی جاتی, کہا ماں مجھے سہارا دے. اب ماں نے کاندھے کا سہارا دیا, بی بی مجھے تھوڑا سا سہارا دو. سہارا دیا, پاؤں گھسٹ رہے ہیں, خون بہ رہا ہے, عشق کی کہانی کہہ رہا ہے. صدیق اکبر اپنا دار ارقم جا پہنچے. جب دروازے پہ پہنچے آگے سرکار دو عالم نے دیکھا کہ یار خون میں نہایا ہے, پھر بھی چل کے دروازے پہ آیا. یہ صدیق اکبر ہے. حضرت مولا علی فرماتے ہیں جب یہ کہا تو اتنا روئے بقا علی حتی اخدلت لحیتہ. حضرت صدیق اکبر اتنا روئے کہ داڑھی تر ہو گئی صدیق اکبر. حضرت مولا علی یہ بات بتا کر مولا علی روئے. کتنا روئے؟ کہتے ہیں داڑھی تر ہو گئی روتے روتے. اور اگلا سوال کیا روتے ہوئے مولا علی نے, فرمایا لوگو ایک بات بتاؤ, وہ فرعون کی قوم کا, موسیٰ کی قوم کا مومن افضل ہے یا اس امت کا مومن افضل ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب مارتے تھے نا وہ فرعونی, وہ قبطی فرعونی مارتے تھے تو ایک مسلم مومن تھا حضرت موسیٰ کو ماننے والا. تو قرآن پاک کی ایک سورت ہے, اس سورت کا نام ہے سورت مومن. پوری سورت ہے اس مومن کے نام پہ جو حضرت موسیٰ کا مومن تھا, امتی تھا. اس کے لیے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ,
اب وہ کیا کہا کرتا تھا جب لوگ مارتے نا حضرت موسیٰ کو، وہ لفظ یہی کہتا تھا، ایمان چھپاتا تھا، بتاتا نہیں تھا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں، وہ ان کی طرف سے آ جاتا، انہی کی طرف سے کہتا قال رجل مؤمن من آل فرعون اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، وہ یارو اس بندے نو کیوں مار دے ہو، عادت ربی اللہ ہے نا، کیوں مار دے ہو؟ حضرت مولا علی روئے، فرمایا وہ افضل تھا یا حضور کی امت کا مومن؟ بولو لگتا تو پیغام پہنچ گیا، وہ مومن افضل تھا یا یہ مومن؟ پھر آپ نے فرمایا تمہیں جواب نہیں آئے گا۔ مولا علی نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں، فرمایا وہ مومن وہ تھا قاتم ایمانہ، حضرت موسیٰ کو تو بچاتا تھا پر اپنا ایمان چھپاتا تھا، لیکن کہا یہ مومن وہ ہے اعلن ایمانہ، برسر میدان اللہ کے نعرے بھی لگاتا تھا، میرے محمد کو بچاتا تھا، اور فرمایا وہ مومن اس کی ساری زندگی کیا تولا ہے علی نے کہا اس مومن کی ساری زندگی ابو بکر کا ایک پل، یہ صدیق۔ آج ہم نیاز مندی کے چند موتی لے کر اس بارگاہ میں، کیونکہ سرکار کا فرمان ہے کہ ابو بکر کا شکریہ ادا کرو، شکریہ ادا کرو، تو شکریہ محسن ہوتے ہیں جو حضرت ابو ہریرہ علی الاعلان کھڑے ہوتے تھے، کہتے تھے اگر ابو بکر نہ ہوتا نہ نماز ہوتی نہ اذان، پھر سانس ٹوٹ جاتا تھا یہ کہتے کہتے۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، اتنا ہم نے کہہ لیا، الحمدللہ آپ نے سن لیا، اتنا ہی ہمارے ایمان کے لیے، عقیدے کے لیے، عقیدے کی تراوٹ کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تشریف آوری، ہماری حاضری قبول فرمائے، اور جی 7 فروری کو انشاءاللہ تعالی یہ 21ویں محفل میلاد مصطفیٰ کانفرنس اور عرس حضرت کرما والا شریف، یہ بزرگوں کا عرس ہے انشاءاللہ تعالی، اور یہ کب ہے جی؟ ڈاکٹر پیر مفتی انوار اللہ طیبی صاحب وہ بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ، میں بھی حاضر ہوں گا، آپ بھی وقت ملے تو ضرور تشریف لائیے، تمام حضرات جو ہے جی انشاءاللہ۔ جگہ دار دینا، جگہ یہ کیا جگہ ہے جی؟ مین بازار سہواڑی روڈ، نزد جنازہ گاہ سرائے جوڑا پیر کالونی، جوڑا پیر کالونی مغل پورہ لاہور، مین بازار سہواڑی روڈ، نزد جنازہ گاہ سرائے جوڑا پیر کالونی مغل پورہ لاہور، انشاءاللہ 14 جنوری بروز ہفتہ بعد نماز عشاء۔ تو میرا ٹائم انہوں نے لکھا ہوا ہے 9:15 سے 10:15 تک، 9:15 بجے انشاءاللہ تعالی، تو اس میں تشریف لائیں۔ اور ابھی آپ کی خدمت میں دعا کی التجا ہے، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، ایک تو جناب میاں اشفاق صاحب ہمارے میاں صاحبان کے بھائی جو تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی قضا سے ان کا وصال ہو گیا، ان کے لیے اجتماعی دعا کرنی ہے۔ اور ہمارے جو ہے ایک دوست ہیں، بھائی ہیں، ذاکر صاحب ان کا اس میں گرامی ہے، ان کی اہلیہ محترمہ سیریس ہیں، بیمار ہیں اور ہسپتال میں داخل ہیں، ان کے لیے بھی آپ سب حضرات دعا فرمائیں، اور سب بیماروں کے لیے، جانے والوں کے لیے آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا ارحم الراحمین، یا علیم، یا حلیم، یا عظیم، یا ذی الجلال والاکرام۔ میرے پاس پروردگار ہم نے جو پڑھا، جو سنا، جو کہا، کلمات طیبات اور جو معقولات مشروبات تیار ہوئے، میرے اللہ سب کا اجر و ثواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تمام آل، آپ کے سارے اصحاب، بالخصوص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما۔ یا اللہ ان کا فیضان ہم سب کو عطا فرما۔ میرے اللہ اس تمام کا اجر جناب میاں اشفاق صاحب علیہ رحمت کی روح کو عطا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا الہ العالمین میاں صاحبان کے والدین، ان کے بھائی ہمارے پیارے دوست جناب میاں ریاض صاحب،
اور جتنے ہم حاضر غیر حاضر ہیں ہم سب کے جتنے بھی لواحقین یا اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما. ہمارے بھائی محمد ذاکر قریشی صاحب کی اہلیہ محترمہ کو میرے پاک پروردگار صحت عطا فرما. میرے اللہ چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں ہیں میرے کریم ان پہ کرم فرما. یا اللہ اس خاتون کو صحت و عافیت عطا فرما. اپنے گھر کے اوپر انہیں قائم و دائم فرما. میرے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما, ہماری غلطیاں معاف فرما. ہمارا یہ ماہانہ عاجزانہ یہ درس قرآن یا اللہ اسے قبول فرما. ہمیں ذاکروں میں بنا, یاد کرنے والوں میں بنا, ادب والوں میں بنا, حیا اور وفا والوں میں بنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. جزاک اللہ.